الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو، جس کے بعد آپ کے علاوہ کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہ جائے. تو آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر قائم رہو. ایک سوال ہے اور جواب ہے. سوال کس نے کیا؟ سفیان بن عبداللہ بن ابی ربیہ الثقفی. یہ بنو ثقیف جو تھے یہ طائف کے علاقے میں قبیلہ تھا، اور ان کو سفیان بن عبداللہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کا گورنر بھی مقرر کیا تھا. طائف جو ہے مکہ کے اندر میں، آپ دیکھیے تاریخی لحاظ سے طائف مکہ کا ایک حصہ ہے، 80 کلومیٹر ہے، لیکن طائف کا ہمیشہ ایک الگ مقام رہا ہے. ہریالی، کھیتی باڑی اس زمانے سے بھی اور آج بھی، اور پھر وہاں میقات مقرر ہے. یہ اس حدیث کے راوی ہے سفیان بن عبداللہ. خوبی دیکھیے کہ کوئی کسی علاقے کا گورنر ہو، امیر ہو اور حدیث بیان کرے. ہمارے یہاں جو زوال ہے نا، گورنر تو چھوڑیے، کوئی تھوڑا سا اگر 2-4 پیسہ زیادہ ہو گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ زمین سے اوپر ہے، اور جو لوگ دینداری پر ہیں، اسلام پر ہیں، نماز پڑھیں گے، ان کو وہ پچھڑا ہوا، دقیانوس کیا کیا کہتا ہے کہ نہیں. بلندی اللہ تعالیٰ دین پر چلنے سے دیتا ہے، دین کی خدمت کرنے سے دیتا ہے. خود بڑا بننے سے کوئی بلندی نہیں پاتا ہے. عرب میں آج بھی ایسے لوگ ہیں، یہ اڈانی امبانی تو خالی فیمس ہے نا کہ یہ دوسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پر ہیں. عربوں میں نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، لیکن ان کی تہجد نہیں چھوٹتی. ایسے لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے. عرب خرب ان کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن تہجد نہیں قضا ہوتی. ہمارے ہاں مصیبت کی برائیاں پھیلا دی جاتی ہیں، اچھائیاں دبا دی جاتی ہیں، چھپا لی جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ پوری دنیا کے جو معاشی لحاظ سے جو کانفرنس ہوئی اٹلی میں 14 تاریخ کو، اکنامک، اب اس میں ہمارے ملک سے بھی پردھان منتری جی گئے ہوئے. یہ اتنی اہم کانفرنس ہے کہ پورے ملک کی اقتصاد اکنامک کے لیے بہت مضبوط ہے. سعودی عرب پھر محمد بن سلمان نے کہا کہ میرے پاس حج کا موسم ہے 17 تاریخ کو، اور میں حج کے انتظامات میں ہوں، میں نہیں شریک ہو پاؤں گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. لیکن اچھائی کو آدمی چھپاتا ہے، معمولی خامی کو ایسا اچھالے گا کہ اس سے برا کوئی نہیں. یہ ابلیس کا طریقہ تھا، یہود کا طریقہ تھا، روافض اور شیعوں کا طریقہ ہے، اور حزبی اخوانی مودودیوں کا طریقہ یہی ہے. ٹھیک اسی راستے پر ہے. اخوانیت، حزبیت، مودودیت، اس کے بعد رافضیت، شیعیت، یہودیت، اس کے بعد شیطان. یہ ان کا شجرہ نسب ہے. یہ اچھی طرح سے جان لیجیے. اور سنت کا معاملہ کیا ہے؟ آپ سنت پر عمل کریں گے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اوپر جس سے آپ کو سنت ملی، اور یہ راستہ نبی کے صحابہ تابعین سے ہوتا ہوا نبی تک پہنچے گا. سنت آپ کو رسول سے جوڑے گی، اور فضول گفتگو، پروپیگنڈا، بلا وجہ اتہام، الزامات، یہ سیدھے آپ کو شیطان تک لے کے جائے گا. سفیان بن عبداللہ ایک گورنر ہو کر کے ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. یہ اب سمجھنے والی بات ہے. حدیث کا موضوع کیا ہے؟ استقامت.
استقامت کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز مل جائے تو اس کو پکڑ کر چمٹ جانا، اور ہر چیز سے نہیں چمٹنا ہے. کس سے چمٹنا ہے؟ قل آمنت باللہ، یہ ایک نعمت ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان. ایمان عمل صالح، یہ ہے ایمان. اور اس سے آدمی چمٹ جائے، جتنا ایمان سے چمٹا رہے گا اتنا زیادہ وہ کامیاب ہوگا، کہیں دائیں بائیں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی ایمان پر ڈٹے رہو. ایمان پر بغیر عمل صالح کے آدمی نہیں ڈٹ سکتا، اور عمل صالح وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اپنی جانب سے کسی نیکی کو چوائس کر کے یہ نیکی ہے اور نیکی سمجھ کر پھیلانا اور سنت میں اس کا ذکر نہ ہو تو وہ نیکی نہیں، وہ گمراہی ہے. جیسا کہ بتایا کہ بدعتی عید میلاد کو نیکی سمجھتا ہے، قبر پرست اولیاء بزرگوں کے احترام کے نام پر چادریں چڑھاتا ہے، ان کے نام کی نیاز کرتا ہے، ان کی سبیلیں لگاتا ہے احترام کے نام پر، مگر یہ وہ راستہ ہے جو سنت سے ہٹا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے سنت سے ہٹا تو گمراہی کا راستہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر ڈٹے رہے، تو اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو رنج اور غم مت کرو، اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. جب آدمی میدان جہاد میں ہوتا ہے نا، جب جان جانے والی ہوتی تو وہاں استقامت کی ضرورت ہے. جان بچانا ضروری نہیں، دین پر ڈٹے رہو، اللہ کے فرشتے آ کر بشارت دیں گے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ابو بکر رضی اللہ عنہ استقامت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استقامت پر وہی لوگ ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا اور کبھی بھی غیر اللہ کی طرف مائل نہیں ہوئے، اور اس بات پر ڈٹے رہے کہ اللہ ان کا رب ہے، اللہ ان کا رب ہے، اس پر ڈٹے رہے، شرک نہیں کیا، غیر اللہ کی طرف مائل نہیں ہوئے. اور حسن بصری رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، ان سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو دعا پڑھتے اللہم ارزقنا الاستقامہ، اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. استقامت توحید کو کہتے ہیں. ایمان مل گیا، توحید مل گئی، اور اس پہ جمے رہنا یہی استقامت ہے. اور توحید ہی نجات کا ذریعہ ہے. دین میں جگہ جگہ آزمائشیں آتی. ہمارے یہاں آزمائش میں گرفتار ہوتا آدمی، دوا علاج کیا، تھوڑا سا پریشان ہوا تو فائدہ نہیں ہوتا تو کسی نے کہا فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، تو پہلے تو چپ کے جائے گا، جب اور معاملہ اوپن ہو جاتا ہے تو لوگ جان جاتے ہیں، دین دنیا سب برباد کر دیتا ہے. اللہ نے رسول سے خطاب کر کے کہا کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. آپ اسی دین کی دعوت دیجیے اور جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر ڈٹ جائیے اور ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے. کون ناراض ہوگا کون خوش، اس کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی. آپ کے رب نے جو نعمت دی اس پر ڈٹے رہیے اور اسی کی دعوت دیجیے. اسی لیے بعض لوگ کہیں گے اختلافی باتیں مت کیجیے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. اختلافی باتیں ایک ہے فقہ کی جزئیات، فقہی مسائل کی جزئیات جس میں فقہا کے اقوال اختلاف، جیسے سنیچر کا روزہ سعودیہ میں عرفہ کا دن ہے، بعض علماء نے کہا کہ سنیچر کو عرفہ یا عاشورہ پڑھے تو نہیں رکھنا چاہیے، بعض نے کہا کہ نہیں عرفہ عاشورہ پڑھے تو اس کی وجہ سے رکھنا چاہیے. ابن سمین وغیرہ رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے، شیخ البانی نے منع کیا ہے. یہ جزئیات ہیں حدیث پر کلام اور فقہا کے اقوال. لیکن
توحید کے مسائل پر آپ اگر لوگوں کی رعایت کریں گے تب تو دعوت ہی نہیں دے پائیں گے. تو جزئیات چھوٹے مسائل میں صحابہ میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا. اس اختلاف کی وجہ سے وہ عبادتوں کو نہیں ترک کرتے تھے. مینا میں نماز قصر کی جاتی ہے. عثمان بن عفان مدینہ میں پوری پڑھتے تھے. صحابہ ان کے ساتھ پوری پڑھتے. کہتے کہ نبی نے تو قصر کیا ہے لیکن حضرت عثمان سے لڑائی نہیں لڑا. حضرت عثمان کے ساتھ انہوں نے نماز پوری پڑھی. فقہی اختلافات اپنی جگہ لیکن عقیدے کا اختلاف اس میں کوئی رعایت نہیں. کوئی ناراض ہو خوش ہو گویا کہ آپ رسول کی دعوت سے سمجھوتا کر رہے ہیں. انہوں نے تو آپشن بھی دیا تھا نا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے ایک سال ہم کریں گے. تو اللہ نے سورہ الکافرون اتاری قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہے نا پوری سورہ میں. استقامت یہی ہے کہ دین پر ڈٹ جائیے. بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ منفی بات مت کیجیے صرف مثبت کیجیے. ایک نمبر کے مسکین ہیں. منفی بات کیے بغیر آپ دین پھیلا ہی نہیں سکتے. کلمہ کیا ہے؟ لا کا مطلب نہیں. یہ منفی ہے کہ مثبت ہے؟ منفی ہے نا. الا اللہ یہ ہے مثبت. پہلے آپ معبودان باطلہ کو ریجیکٹ کیجئے انکار کیجئے اس کے بعد آپ توحید کو بیان کر پائیں گے. دنیا میں یہی سب سے بڑا فساد ہے. لوگ توحید کی دعوت دیں گے سنت کی دیں گے لیکن بدعت سے نہیں روکیں گے شرک سے نہیں روکیں گے تو ایسے لوگ کبھی دعوت میں کامیاب نہیں ہوں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سبق دیا گیا ہے کہ پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار تمام بدعتوں کا انکار. جب تک آپ بدعت پر رد نہیں کریں گے سنت کی دعوت نہیں دے پائیں گے. شرک پر رد نہیں کریں گے توحید کی دعوت دے ہی نہیں پائیں گے کامیابی نہیں ملے گی. یہی فرق ہے اہل حدیث کی دعوت میں بدعتی حزبی اخوانی اور جتنے فرقے ہیں ان تمام کی دعوت میں. رسولوں کی جو دعوت تھی قیامت کے دن بعض انبیاء کے ساتھ ایک امتی ہوں گے بعض کے ساتھ دو ہوں گے بعض کے ساتھ کوئی نبی ہوگا نہیں ہوگا امتی نہیں ہوگا. اگر سمجھوتے سے بات ہو توحید میں سمجھوتا تو نبیوں کے ساتھ پوری تعداد ہوتی. اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں سمجھوتا نہیں. آپ انداز اپنا سکتے ہیں سختی نرمی لہجہ الگ چیز ہے لیکن بیان کرنے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. تو حدیث میں کہا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اس ایمان پر ڈٹے رہو. دعوت دینے میں ڈٹے رہو عمل کرنے میں ڈٹے رہو بیان کرنے میں ڈٹے رہو یہ ضروری چیز ہے. استقامت کی مختلف قسمیں ہیں. پہلی قسم آدمی کا دل مستقیم ہو صحیح دین پر قائم ہو. جب دل کے اندر اسلام اور توحید بیٹھ جائے گی تو پھر اس کے جو اعضائے جسم ہیں وہ صحیح سمت آئیں گے. جب دل میں آپ توحید بیٹھا لیں گے تو کبھی آپ ذرہ برابر خیال نہیں آئے گا درگاہوں مزاروں پہ سجدے کا ولی اور پیروں پہ سجدے کا. دل کی استقامت کے بعد ہی اعضائے جسم کی استقامت کا درجہ ہے. استقامت کی تیسری صورت پہلے دل کی استقامت دوسری اعضائے جسم کی استقامت تیسری صورت معاملات اور لین دین تجارت گفتگو ان تمام میں آدمی ڈٹا رہے اپنی صحیح باتوں پر صحیح فیصلے پر. مسلمان آج کیوں پریشان ہے کیوں بدنام ہے؟ کہیں یار غیر مسلم تو بڑا صحیح ہے اس کے ساتھ سودا کرو اپنے والے دھوکہ دے دیتے ہیں نقلی مال دے دیتے ہیں. استقامت نہیں ہے تو کیا کریں گے وعدے کے پکے نہیں ہیں. یہ سب چیزیں کتنی شکایت میں آتی ہیں. آدمی صحیح دین پر قائم ہو دوسرا معاملات. پہلا دل کی استقامت دوسری قسم اعضائے جسم کی استقامت تیسری قسم معاملات میں استقامت اور چوتھی قسم استقامت کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں استقامت. بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں آدمی ڈٹا رہے. پیچھے ہٹ جائیں گے
کہ نہیں मैं सिर्फ भलाई का हुक्म दूंगा, बुराई से नहीं रोकूंगा, तो फिर आप दीन फैला ही नहीं पाएंगे। इस उम्मत को अल्लाह ने पैदा ही किया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। इसमें समझौता हुआ तो फिर खैर उम्मत का लक़ब खत्म हो गया। सहाबा में बाज की इस्तिकामत के वाकयात, जैसे खुबैब बिन अदी का मशहूर वाकया है। सफर सन 4 हिजरी में रजी का हादसा पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज कबाइल की ख्वाहिश पर 10 सहाबा को हजरत आसिम बिन साबित अंसारी की इमारत में तबलीग के लिए रवाजा कर दिया। मक्का और अस्वान के करीब बनु हुजैल का एक कबीला बनु लहयान रहता था। उन लोगों ने बनु लहयान को मुसलमानों पर चाहा दिया, दबा दिया कि इन्हें कत्ल कर डालो। 7 आदमी मौके पर शहीद कर दिए गए, 3 बाकी बच गए और तीनों जान की अमान के वादे पर नीचे उतरे उस पहाड़ी से। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसमें थे। कुफ्फार मक्का ने मौका पाते ही उनका हाथ पैर बांध दिया और सूली पर लटकाने के लिए ले गए। जब उनको सूली पर लटकाया जा रहा था तो एक काफिर आकर कान में कहता है कि अब तो तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी होते हो तुम्हारी जान बच जाती। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूली पर चढ़ाए जाने से पहले 2 रकात नमाज की इजाजत मांगी, मिल गई। और फिर उसके बाद तनईम, जहां मस्जिद आयशा है, उसी वहीं पर ले आकर सूली के फंदे पर लटकाया गया। तो हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि देखो, तुम कह रहे हो कि मेरी जान बच जाती और मेरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते दुनिया से। सुनो, मुझे यह भी गवारा नहीं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मौजूद है, तशरीफ फरमा है, वहां आपको एक कांटा चुभे और उसके बदले मेरी जान चली जाए। यानी अगर मुझे 2 ऑप्शन दिया जाए कि या तो तुम्हारी जान जाएगी या तो नबी को एक कांटा चुभाया जाएगा, तो मैं कहूंगा कि नबी को कांटा न चुभाया जाए, उसके बदले मेरी जान ले ली जाए। यह इस्तिकामत थी उनकी, नबी से सच्ची मोहब्बत। और कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं कत्ल हो रहा हूं, मुझे जर्रा बराबर परवाह नहीं, मैं अपने इस ईमान और अकीदे पर मुतमईन हूं। तो जब कड़ी आजमाइश आती है और उसमें बंदा इस्तिकामत दिखाता है तो वो चीज तारीख का एक हिस्सा बन जाती है। इमाम अहमद बिन हंबल, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और दूसरे सलफ़ सालिहीन की जिंदगी में मुख्तलिफ मौक़े पे ऐसी सूरत हाल पेश आई कि उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। इस्तिकामत के फायदे क्या है? नंबर 1, इस्तिकामत इख्तियार करने से आदमी अमले साले से जुड़ा रहता है, शुकूक शुबहात से बच जाता है, नेक अमल पे जुड़ा है। नंबर 2, इस्तिकामत इख्तियार करने से बंदे का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के दीन पर डटा है तो उसका ताल्लुक बिल्लाह मजबूत हो जाता है। तीसरा फायदा, नंबर 3, जो आदमी अल्लाह के दीन पर डट जाता है, अल्लाह उसके दिल को गफलत से महफूज रखता है, कभी गाफिल नहीं होता ऐसा इंसान। नंबर 4, इस्तिकामत की बरकत से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है कि बंदा अल्लाह के लिए अपनी जान माल कुर्बान कर रहा है तो अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 5, इस्तिकामत गुनाहों की मगफिरत और दर्जात की बुलंदी का जरिया है। आदमी दीन पर डटा है, वफात होगी, गुनाह माफ, जन्नत में दर्जात बुलंद हो जाएंगे। छठा जो फायदा इस्तिकामत का, दीन पर इस्तिकामत से अल्लाह ताला हुस्ने खातिमा, अच्छी मौत नसीब फरमाता है। जो जितना दीन पर जमा है,
آخری وقت میں اس کو اتنی اچھی موت ملے گی۔ 7واں فائدہ، استقامت پر جس کی موت ہوتی ہے اللہ اس کو اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے، عذاب الہی سے بچ جاتا ہے۔ 8واں فائدہ، استقامت یعنی دین پر ڈٹے رہنے سے بندے کے اندر اللہ کا خوف اور کتاب اور سنت پر عمل کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ جب اللہ سے ڈر رہا ہے تو راستہ بھی اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، استقامت جس کی دین پر ہوتی ہے، استقامت اختیار کرنے والا نیک اور صالح لوگوں کی مجلسیں اختیار کرتا ہے۔ ایسا شخص گنہگاروں، فاجر، فاسقوں کی مجلس کو نہیں پسند کرتا۔ نمبر 10، استقامت سے فرشتوں کی تائید ملتی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، استقامت سے فرشتوں کی تائید ملتی ہے۔ نمبر 11، استقامت رنج اور غم کے ازالے کا سبب ہے، ازالہ یعنی دور کرنے کا۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، استقامت اختیار کرنے والے کو رنج اور غم کبھی نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 12 اور آخری فائدہ کہ استقامت اختیار کرنے سے بندے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور رزق میں کشادگی ملتی ہے، کیونکہ فرشتوں کی تائید اسے ملتی ہے۔ تو یہ استقامت کے فوائد ہوئے۔ اب اس حدیث سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، حدیث میں سوال ہے تو سوال کرنے کا طریقہ، صحابہ کرام ہمیشہ اعلیٰ اور عمدہ قسم کے سوالات کرتے تھے، سوالات ہمیشہ پیارے اور اچھے ہوتے تھے۔ اور دوسرا جو فائدہ اس حدیث سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جوامع الکلم دی۔ جوامع الکلم، تھوڑی گفتگو میں بہت بڑی بڑی باتیں بیان کی گئی ہوں۔ تیسرا جو فائدہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے، آپ چاہتے ہو کہ ایمان آپ کا زندگی بس صحیح سالم رہے، آپ کے لیے استقامت ضروری ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ چوتھا فائدہ، دین پر استقامت سے اللہ بندے کو شیطان کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر، فساد، فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔